اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت 22واں سپارہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، امہات المومنین سے۔ پچھلے رکوع میں تھا کہ اگر کوئی گناہ کا ارتکاب ہوگا تو آپ کو سزا بھی دگنی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہے کہ جو نیک عمل ہوگا تو اس کا اجر بھی دگنا ہوگا، ڈبل ہوگا۔ اور وَمَن يَقْنُتْ، اور جو تم میں سے فرما بردار بنی رہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرتی رہیں تو ہم اس کو اس کا اجر بھی دگنا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا منصب بہت بلند ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو تو دبی زبان سے نرم لہجے میں بات چیت نہ کیا کرو، یعنی اجنبی لوگوں سے بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کچھ لالچ کرنے لگے۔ ہاں، بے لوث کھرے کھرے لہجے میں اچھی بات کہو۔ وَقَرْنَ فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی وآقمن الصلاۃ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اگلی جاہلیت کسی بے پردگی اور بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ پھرو، اور نماز قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اطاعت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، یعنی گناہوں کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو اچھی طرح پاک اور ستھرا رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطف فرمانے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صابر مرد اور صابر عورتیں، یعنی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر، یعنی ان کے لیے بہت بڑا اجر اور مغفرت جو ہے اس کا وہ تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔
اور کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم فرمائیں تو انہیں اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے طعن و تشنی کا۔ اس آیت میں جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت زینب بنت جش کا ذکر ہے کہ مثلا حضرت زید جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے تھے، تو اور وہ حضرت زینب بن جش سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور زینب حضرت کو چاہتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زید کے ساتھ حکم یعنی دیا کہ نکاح کریں تب وہ راضی ہوئی اور نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جو ہے نہیں بنی تو انہوں نے اپنی زوجہ کو یعنی چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوجہ کو نہ چھوڑو، طلاق نہ دو، خدا سے ڈرو، نہ اتفاقی سے بچو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں زینب کی بے چارگی کا خیال تھا، اس وجہ سے آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی میں رکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ آپ نے بھی احسان فرمایا ان کو کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ پوشیدہ یعنی مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے طعن و تشنی کا۔ واللہ احق ان تخشی، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا، اور جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا آسمانوں میں، تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بھولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیں۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ مَكَانَ لِلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نہیں ہے نبی پر کوئی مضائقہ ایسے کام کرنے میں جنہیں حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ وَسُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو طے پا چکا ہوتا ہے، یعنی پہلے منہ بولے بیٹوں سے جو ہے وہ نکاح جائز وہ نہیں تھا نا، نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں سے کی بیویوں سے یعنی کہ نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرا کرتے کسی سے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح و شام۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ نکال کر لے جائیں
طرح طرح کے اندھیروں سے نور کی طرف. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ السَّلَامُ، انہیں یہ دعا دی جائے گی جس روز وہ اپنے رب کریم سے ملیں گے کہ ہمیشہ سلامت رہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی مکرم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور روشن کر دینے والا آفتاب. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ خوشخبری سنا دیں مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی جناب سے بڑا ہی فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، اور نہ کہنا مانو کافروں اور منافقوں کا اور پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ رکھو اللہ پر. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، اے ایمان والوں، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، پس تمہارے لیے ان پر عدت گزارنا ضروری نہیں جسے تم شمار کرو. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں رخصت کر دو خوبصورتی سے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات امک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وہبت ونفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور مومن عورتیں اور مومن عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یعنی نبی کی نظر کر دے بغیر مہر کے، یعنی مہر کے بغیر. خالصۃ لک، یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، یعنی مہر کے بغیر والی اجازت آپ کے لیے ہے، دون المومنین دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو. وقان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کو اختیار ہے دور کر دیں جس کو چاہیں اپنی ازواج سے اور اپنے پاس رکھیں جس کو آپ چاہیں. وما نبتغیت ممن ازلتا فلا جناح علیک، اور اگر آپ دوبارہ طلب کریں جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تب بھی آپ پر کوئی مذائقہ نہیں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور اس رخصت سے پوری توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمزدہ نہ ہوں گی، اور سب کی سب خوش رہیں گی جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں گے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اے لوگوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، حلال نہیں آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کر لیں کہ ان ازواج سے دوسری بیویاں، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن
سوائے کنیزوں کے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سوائے اس صورت کے کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دے دی جائے، اور نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے آؤ، پس جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، یعنی پھیل جاؤ، اور نہ وہاں جا کر دل بہلانے کے لیے باتیں شروع کر دیا کرو۔ یعنی یہاں پہ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے مومنوں کو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، تمہاری حرکتیں میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پس پردہ ہو کر۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے نیز ان کے دلوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے، ان کی بیویوں سے، ان کے بعد کبھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن، کوئی حرج نہیں ان پر اگر ان کے ہاں آئیں ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن، اور ان کے بھانجے، اور ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح مسلمان عورتوں اور لونڈیوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ واتقین اللہ، اے عورتوں ڈرا کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ یہ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو، تو انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اپنی ازواج محترات کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور جملہ تمام اہل ایمان کی عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلیں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو، یعنی وہ پردہ کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طرح وہ بآسانی پہچان لی جائیں گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا، کہ یہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف ہیں اور انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہر دم رحم فرمانے والا ہے۔ لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لیجاورونک فیہا الا قلیلا، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے منافق
اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور شہر میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر، پھر وہ نہ ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں مگر چند روز۔ ملعونین وہ بھی اس حال میں کہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ان کے متعلق بھی یہی تھی جو پہلے گزر چکے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ سنت الہی میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، فرمائیے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور اے سائل تو کیا جانے شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا کفار کو اور تیار کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ خالدین فیہا آبدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، یعنی وہاں پہ کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس روز وہ منہ کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول صلی اکرم کی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے پیروی کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑے لوگوں کی، پس ان ظالموں نے ہمیں بہکا دیا سیدھے راستے سے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنتم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور لعنت بھیج ان پر بہت بڑی لعنت۔